اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورہ صف. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اے مومنوں، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ خدا کے نزدیک اس بات کا دعویٰ کرنا جو تم کرتے نہیں بہت ناپسند ہے. اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے رستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک دیوار ہیں جس کی مضبوطی کے لیے اس پر سیسا پگھلا کر ڈالا گیا ہو. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں. مگر جب اس کے باوجود وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ اطاعت سے نکل جانے والوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں،
جو کلام میرے آنے سے پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی تورات، اس کی پیشگوئیوں کو میں پورا کرتا ہوں، اور ایک ایسے رسول کی بھی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول دلائل لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا کھلا فریب ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ اے مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تمہارے ایسا کرنے پر وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تم کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پاک مکانوں میں تم کو رکھے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو وہ تم کو دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی تائید ہے، اور ایک جلدی حاصل ہونے والی فتح ہے، اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کو ایک اور جلد حاصل ہونے والی فتح بھی ملے گی۔ اے مومنوں، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ خدا کے قریب لے جانے والے کاموں میں میرا کون مددگار ہے؟ تو وہ بولے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، جس پر ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، اور مومن غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ جمعہ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس اللہ کی جو بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی ہے اور سب خوبیوں کا جامع ہے اور غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو باوجود ان پڑھ ہونے کے ان کو خدا کے احکام سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں پر تورات کی اطاعت واجب کی گئی ہے مگر باوجود اس کے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے جس نے بہت سی کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں مگر جانتا کچھ نہیں۔ اللہ کے احکام کا انکار کرنے والی قوم کی حالت بہت بری ہوتی ہے، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا۔ تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرو، مگر وہ اپنے گزشتہ اعمال کی وجہ سے کبھی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو کہہ دے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ایک دن یقیناً تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اے مومنو، جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو، اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دیا کرو۔
اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل کی بات دیکھتے ہیں تو تجھ سے الگ ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کی بات بلکہ تجارت سے بھی اچھا ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، مگر ساتھ ہی اللہ قسم کھا کر گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو تیری گرفت سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، اور وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور اب وہ سمجھتے نہیں۔ جب تو ان کو دیکھتا ہے تو ان کے مضبوط جسم تجھے خوب بھاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ایسے شاندار طریقے سے کہ تو ان کی بات کو باوجود ان کے حالات جاننے کے سن لیتا ہے۔ وہ مجلس میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گویا کہ وہ بڑے بڑے شاطیر ہیں جو دیوار سے اٹکائے ہوئے ہیں۔ جب کسی عذاب کی خبر قرآن میں نازل ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی متعلق ہے۔ وہ پکے دشمن ہیں، پس تو ان سے ہوشیار رہ۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں سے پھرا کر راہ حق سے دور لے جائے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو وہ اپنے سر تکبر اور انکار سے پھیر لیتے ہیں، اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ راہ حق سے لوگوں کو پھرا رہے ہیں اور وہ تکبر کی مرض میں مبتلا ہیں۔ تو ان کے لیے استغفار کرے یا استغفار نہ کرے ان کے حق میں سب برابر ہے، کیونکہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود توبہ نہ کریں۔ اللہ اطاعت سے نکل جانے والی قوم کو کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ فاقوں سے تنگ آ کر بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو جو مدینہ کا سب سے معزز آدمی ہے وہ مدینہ کے سب سے ذلیل آدمی کو اس سے نکال دے گا، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو ہی حاصل ہے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ اے مومنوں، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ اور اے مومنوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے خرچ کرو، تا ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو خرچ نہ کرنے والے کو کہنا پڑے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں تھوڑی سی ڈھیل نہیں دی تاکہ میں اس ڈھیل میں کچھ صدقہ کر لیتا اور نیک بن جاتا۔ لیکن جب کسی نفس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ڈھیل نہیں دیا کرتا، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورہ تغابن۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بس تم میں سے کوئی تو کافر بن جاتا ہے اور کوئی مومن بن جاتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اس نے ایک خاص غرض کے ماتحت پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور اس عمل کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا تم کو اپنے سے پہلے کافروں کی خبریں نہیں پہنچیں؟ انہوں نے اپنے اعمال کی سزا بھگتی اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آتے رہے، مگر وہ یہی جواب دیتے رہے کہ کیا انسانی شکل میں آنے والے لوگ ہی ہم کو ہدایت دیں گے؟ اگر ہدایت دینی ہوتی تو فرشتے آسمان سے اترتے۔ سو انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ پھیر لی، اور اللہ نے بھی ان کے ایمان سے بے نیازی ظاہر کی، اور اللہ ہر ایک سے بے احتیاج اور بڑی تعریفوں کا مستحق ہے۔ کافر خیال کرتے ہیں کہ کبھی بھی وہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، تو کہہ دے جس طرح تم خیال کرتے ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مجھ کو اپنے رب کی قسم تم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے اعمال سے واقف کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ پس اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن تم سب کو اکٹھا کر کے یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کرے گا، یہ ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ بھی اس کی بدیوں کو ڈھانپ دیتا ہے، اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں رہتے چلے جائیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو کامیابی کے طریقوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اے مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ بس جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے لیے اپنے مالوں میں سے ایک اچھا حصہ کاٹ کر الگ کر دو تو وہ اس حصے کو تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہارے لیے بخشش کے سامان پیدا کرے گا، اور اللہ بہت قدردان اور ہر بات کو سمجھنے والا ہے۔ وہ حاضر اور غائب کو جانتا ہے اور غالب اور حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ سورہ طلاق۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے نبی اور اس کے ماننے والو، جب تم بیویوں کو طلاق دو تو ان کو مقررہ وقت کے مطابق طلاق دو، اور طلاق کے بعد وقت کا اندازہ رکھو، اور اللہ کا جو تمہارا رب ہے تقوی اختیار کرو۔ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھلے گناہ کی مرتکب ہوں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اے طلاق دینے والے، تجھے معلوم نہیں کہ شاید اللہ اس واقعہ کے بعد کچھ اور ظاہر کرے، مگر جب عورتیں عدت کی آخری حد کو پہنچ جائیں تو انہیں مناسب طریق پر روک لو یا انہیں مناسب طریق پر فارغ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف گواہ مقرر کرو، اور خدا کے لیے سچی گواہی دو۔ تم میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ یقیناً اپنے مقصد کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر چھوڑا ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر ان کی عدت کے متعلق تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جن کو حیض نہیں آ رہا۔ اور جن عورتوں کو حمل ہو ان کی عدت وضع حمل تک ہے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ ضرور اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ خدا اس کی بدیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، مطلقہ عورتوں کے حق کو نہ بھولو، ان کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی طاقت کے مطابق رہتے ہو، اور ان کو کسی قسم کا ضرر نہ دو اس لیے کہ ان کو تنگ کر کے گھر سے نکال دو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو اس وقت تک ان پر خرچ کرو جب تک وضع حمل ہو جائے، اور اگر وہ تمہارے لیے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کو معقول اجرت دو، اور اس کا فیصلہ حسب دستور باہمی مشورہ سے کرو، اور اگر آپس میں کسی فیصلے پر اکٹھے نہ ہو سکو تو کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے۔ چاہیے کہ مالدار مرد دودھ پلانے والی عورت پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اور جو مالدار نہیں ہے وہ اللہ کے دیے کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی نفس کو ایسے احکام نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہوں، بلکہ ایسے ہی احکام دیتا ہے جن کے پورا کرنے کی توفیق بھی ان کو بخشے۔ اگر کوئی شخص خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی مزدوری صحیح طور پر دے گا تو اگر وہ تنگی کی حالت میں بھی ہے تو اللہ اس کے بعد اس کے لیے فراخی کی حالت پیدا کر دے گا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کا اور رسولوں کا انکار کیا، اس پر ہم نے ان سے بڑی سختی سے حساب لیا اور ان پر بڑا عذاب نازل کیا، اور انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی اور ان کا انجام گھاٹا ہی نکلا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سخت عذاب مقرر کیا ہے۔ پس اے مومنوں میں سے عقل مندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے شرف کا سامان یعنی رسول اتارا ہے جو تم کو اللہ کی ایسی آیات سناتا ہے جو ہر نیکی اور بدی کو کھول دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن لوگ جو اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں، اور جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کو بڑی پسندیدہ روزی عطا فرمائی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمین بھی آسمانوں کے عدد کے مطابق پیدا کی ہے۔ ان آسمانوں اور ان زمینوں کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور اسی طرح اللہ ہر چیز کا علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ سورہ تحریم۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے نبی تو اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم پر ایسی قسموں کے کھولنے کو واجب کیا ہے جن سے فتنہ پیدا ہو، اور اللہ تمہارا آقا ہے اور وہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے ایک مخفی بات کہی، پھر جب اس نے وہ بات کسی کو بتا دی اور اللہ نے اس کمزوری کی خبر اس یعنی نبی کو دے دی، تو اس نے بات کا کچھ حصہ بیوی کو بتا دیا اور کچھ حصے سے پردہ پوشی کی۔
پھر جب اس نے امر واقعہ کی خبر اس بیوی کو دی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ اس پر اس یعنی نبی نے کہا کہ مجھے بڑے علم والے اور واقف کار خدا نے خبر دی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے دونوں بیویوں، اگر تم اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کرو تو تم دونوں کے دل تو پہلے ہی اس بات کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور توبہ کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کے لیے کھڑی ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ اس رسول کا دوست ہے۔ اسی طرح جبریل اور سب مومن اور علاوہ اس کے فرشتے بھی نبی کی پشت پر ہیں۔ اس کے رب کے لیے بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو وہ تم سے زیادہ اچھی بیویاں بدل کر اس کو دے دے، جو مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، بیوہ بھی ہوں اور کمواریاں بھی۔ اے مومنوں، اپنے اہل کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ، جس کا ایندھن خاص لوگ یعنی کافر ہوں گے، اور اسی طرح پتھر جن سے بت بنے اس دوزخ پر ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو کسی کی منت سماجت سننے والے نہیں، بلکہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں بڑے سخت ہیں، اور اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج عذر نہ کرو، تم کو تمہارے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ اے مومنو، اللہ کی طرف خالص طور پر رجوع کرو، منافقت کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ تمہارا رب تمہاری بدیوں کو مٹا دے اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے بھی بھاگتا جائے گا اور دائیں پہلو کے ساتھ ساتھ بھی۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے فائدے کے لیے پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کے خلاف خوب تبلیغ کر اور ان کا کوئی اثر قبول نہ کر، اور سمجھ لے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کی حالت نوح اور لوط کی بیویوں کی مانند بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے ان دونوں بندوں کی خیانت کی تھی، اور وہ دونوں الہی عذاب کے وقت ان بیویوں کے کسی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا تھا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور مومنوں کی حالت اللہ فرعون کی بیوی کی مانند بیان کرتا ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا، تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے بچا، اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے نجات دے۔ اور پھر اللہ مومنوں کی حالت مریم کی طرح بیان کرتا ہے، جو عمران کی بیٹی تھی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، اور ہم نے اس میں اپنا کلام ڈال دیا تھا، اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کر دی تھی، اور اس خدا کی کتابوں پر بھی ایمان لائی تھی، اور ہوتے ہوتے ایسی حالت پکڑ لی تھی کہ اس نے فرما برداروں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ سورہ ملک۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ بہت برکت والا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں بادشاہت ہے اور وہ ہر ایک ارادے کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے 7 آسمان درجہ بدرجہ بنائے ہیں، اور تو رحمان خدا کی پیدائش میں کوئی رخنا نہیں دیکھتا، اور تو اپنی آنکھ کو ادھر ادھر پھیر کر اچھی طرح سے دیکھ لے، کیا تجھے خدا کی مخلوق میں کسی جگہ بھی کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کو چکر دے، وہ آخر تیری طرف ناکام ہو کر لوٹے گی، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی اور کوئی رخنا نظر نہ آئے گا۔ اور ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے، اور ان چراغوں کو شیطانوں کے لیے پتھراؤ کا باعث بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے ایک بھڑکنے والا عذاب مقرر کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے انہیں جہنم کا عذاب پہنچے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس میں اس کی ایک بڑی چیخ سنیں گے، جیسے گدھے کے رینگنے کی آواز، اور وہ جہنم بڑے جوش میں ہوگی۔ قریب ہوگا کہ وہ غصے کے مارے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، اس جہنم کے درمیان ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا؟ اس جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے پاس نبی ضرور آیا تھا، پر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔
اور اس سے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، سب تمہارا جھوٹ ہے، تم ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو اور اپنے خیالات کو الہام سمجھتے ہو۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سننے کی طاقت رکھتے یا عقل رکھتے تو کبھی دوزخی نہ بنتے، بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، سو اے فرشتوں دوزخیوں کے لیے لعنت مقدر کر دو۔ یقیناً وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے علیحدگی میں ڈرتے ہیں ان کو مغفرت اور بڑا اجر ملے گا۔ اور اے لوگو تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ خدا دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہو وہی اندر کے حال نہ جانے، حالانکہ وہ مخفی سے مخفی رازوں کا واقف اور بہت خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، پس اس کی دیواروں میں جدھر چاہو جاؤ اور اس خدا کے رزق سے کھاؤ، پس اس کی وادیوں میں جدھر چاہو جاؤ اور اس خدا کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا تم آسمان میں رہنے والی ہستی سے اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ تم کو دنیا میں ذلیل کر دے، اور تم دیکھ لو کہ وہ زمین چکر کھا رہی ہے اور تم تباہی کے قریب ہو؟ کیا آسمان میں رہنے والی ہستی سے تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کا مینہ برسا دے؟ سو جس شکل میں بھی میرا غضب نازل ہوگا تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا سخت تھا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر انہوں نے دیکھا یا نہ دیکھا کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ صفوں کی صورت میں اڑ رہے ہیں اور کبھی اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں؟ رحمان خدا ہی ان کو روکتا ہے، وہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ کیا وہ لوگ جو تمہارا لشکر کہلاتے ہیں رحمان خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکیں گے؟ کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کیا وہ ہستی جو تمہیں رزق دیتی ہے اگر اپنے رزق کو روک لے تو کوئی ہے جو تم کو رزق دے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرکشی اور حق سے دور بھاگنے کی عادت میں بڑھ گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے ہدایت میں اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سیدھا چلتا ہے اور ہے بھی سیدھے راستے پر؟ تو کہہ دے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بالکل شکر نہیں کرتے۔ تو کہہ دے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم زندہ کر کے لے جائے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور میں تو صرف ایک کھول کھول کر ہوشیار کر دینے والا شخص ہوں۔ اور جب وہ اس موعود عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کو تم بار بار بلا رہے تھے۔ تو کہہ دے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو بھی کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ تو کہہ دے کہ رحمان خدا کے سوا کوئی نہیں، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر توکل کیا ہے، بس تم جلد جان لو گے کہ کون کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو یہ بھی کہہ دے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے لیے خدا کے سوا کون لائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورہ قلم میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور تجھے خدا کی طرف سے ایک ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ تو اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے، پس جلد تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ الہی مدد سے تو محروم رہتا ہے کہ وہ، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ تم دونوں میں سے کون گمراہ ہے۔ تیرا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے پھٹک گیا ہے، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہے۔ اور جب تو خدا کی ہدایت پر قائم ہے اور تیرے منکر تباہ ہونے والے ہیں تو تو ان منکروں کی بات نہ مان۔ یہ کفار خواہش رکھتے ہیں کہ تو اپنے دین میں کچھ نرمی کرے تو وہ بھی اپنے طریق میں کچھ نرمی کریں، اور تو اس کی بات کبھی نہ مان جو قسمیں کھاتا ہے
لیکن خدا کی طرف سے مدد نہ ملنے کے باعث وہ ذلیل کا ذلیل ہی رہتا ہے۔ جس کو نیکوں پر طعنہ کرنے اور ان کی چغلیاں کرنے کی عادت ہے، جو لوگوں کو نیکیوں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور گنہگار ہے، وہ بد لگام بھی ہے اور خدا کا بندہ ہو کر شیطان سے تعلق رکھنے والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت مالدار ہے اور اس کی اولاد اور ساتھی بہت ہیں۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم جلدی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اور اس کو اپنی مدد سے محروم کر دیں گے۔ ہم نے ان دشمنوں کو ایسے ہی ابتلا میں ڈالا ہے جس ابتلا میں ان باغوں والے لوگوں کو ڈالا تھا، جس ابتلا میں ان باغوں والے لوگوں کو ڈالا تھا، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم صبح جا کر اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور خدا کا نام نہ لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو ان کے باغ پر تیرے رب کا عذاب نازل ہو گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ جب صبح کا وقت دیکھا گیا تو وہ باغ ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا ہوا تھا۔ چنانچہ صبح ہی صبح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا اور کہا کہ اگر تمہاری نیت باغ کا پھل کاٹنے کی ہے تو اسی وقت اپنے باغ کی طرف چلو۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور وہ آہستہ آہستہ یہ کہتے جاتے تھے کہ آج تمہاری موجودگی میں کوئی مسکین باغ میں داخل نہ ہو، اور صبح آنے سے پہلے وہ بخل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول آئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے پھل سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ جو ان میں سے اچھا آدمی تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہم پر افسوس، ہم سرکش بن گئے۔ قریب ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو ہمارا رب اس سے بہتر باغ ہم کو دے دے، ہم ضرور اپنے رب کی طرف جھکیں گے۔ اسی طرح عذاب اترا کرتا ہے، اور اگر وہ جانیں تو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے۔ متقیوں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمت سے پرباغات ہوں گے۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر سمجھ لیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی الہی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ تم جو کچھ پسند کرو گے تم کو ملے گا؟ یا کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیہ وعدے لیے ہوئے ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے، اور یہ کہ جو تم کہہ دو گے وہی تم کو مل جائے گا؟ ان سے ذرا پوچھو تو کہ اس بات کا ان میں سے کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان لوگوں کے حق میں خدا کے کوئی مظلومہ شریک ہیں؟ سو اگر وہ سچے ہیں تو ان شریکوں کو پیش کریں۔ جس دن مصیبت کا وقت آ جائے گا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ان کی نظریں شرم سے جھکی ہوں گی اور ذلت ان کے چہروں پر برس رہی ہوگی۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر انہوں نے سجدے سے انکار کیا۔ پھر اب جب کہ شرک کا زنگ دیر تک ان کے دل پر لگا رہا ہے، یہ سجدہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پس تو مجھ کو اور ان کو جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں چھوڑ دے، خود سزا دینے کی فکر نہ کر۔ ہم ان کو درجہ بدرجہ تباہی کی طرف ان طرفوں سے کھینچ لائیں گے جن کو وہ جانتے بھی نہیں، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یعنی تو ان کی تباہی کی دعا نہ کر، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، وہ آخر ان کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے اور وہ اس چٹی کی وجہ سے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی تکلیف کا تدارک نہ کرتی تو اس کو ایک بے آب و گیاہ جنگل میں پھینک دیا جاتا اور اس کی دنیا میں مذمت کی جاتی، مگر اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو نیکوکاروں بندوں میں شامل کر لیا۔ کافر لوگ قریب تھا کہ جب انہوں نے قرآن تجھ سے سنا تھا تو اپنی غصے سے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر تجھے اپنے مقام سے پھسلا دیتے، اور وہ کہتے جاتے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہے، حالانکہ یہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے شرف لے کر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریعۃ
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورہ حاقہ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ وہ پوری ہو کر رہنے والی خبر جو قرآن نے بتائی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اور تجھے کس چیز نے بتایا ہے کہ وہ پوری ہو کر رہنے والی خبر کیا ہے؟ سمود اور عاد نے بھی قاریہ کو جھٹلایا تھا جو اس زمانے کے عذاب کی خبر تھی۔ چنانچہ اس خبر کے مطابق سمود ایک ایسے عذاب سے ہلاک کیے گئے جو شدت میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور عاد ایک ایسے عذاب سے ہلاک کیے گئے جو ہوا کی صورت میں آیا تھا جو یکساں چلتی جاتی تھی اور سخت تیز تھی۔
اس اللہ نے ہوا کو متواتر 7 راتیں اور 8 دن ان کی تباہی کے لیے مقرر کر چھوڑا تھا۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ قوم بالکل گر گئی، گویا کہ وہ کھجور کے ایک کھوکھلے درخت کی جڑیں ہیں جن کو تیز آندھی نے گرا کر رکھ دیا۔ اے مخاطب اب بتا کہ کیا ان کا کوئی نشان تجھے نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اس دنیا میں خطا کار ہو کر آئے، اور قوم لوط کی وہ بستیاں بھی جو گناہ کی وجہ سے الٹائی گئی تھیں، اور انہوں نے بھی قصور کیے تھے اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی، پس ان کو بھی اللہ نے ایک ایسے عذاب سے پکڑا جو بڑھتا چلا جاتا تھا اور بہت سخت تھا۔ ہم نے نوح کے وقت میں جب پانی بلند ہونا شروع ہوا تو تم لوگوں کو ایک کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نشان قرار دیں، اور سننے والے کان سنیں اور دل اسے یاد رکھیں۔ پس جب سور میں زور سے ایک ہی دفعہ ہوا پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو ان کے مقام سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن مقررہ واقعہ ظاہر ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بودا نظر آئے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا رہے ہوں گے۔ اس دن تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور کوئی بات تم سے چھپی نہیں رہے گی، یعنی تمہارا سارا حساب تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پس جس کے دانے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ باقی ساتھیوں سے کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے حساب کو دیکھوں گا۔ پس ایسا شخص بڑی پسندیدہ زندگی کے دن دیکھے گا اور بلند باغات میں رہے گا، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ گزشتہ زمانے میں جو اعمال تم نے کیے تھے ان کے نتیجے میں خوب پھل کھاؤ اور چشموں کے پانی پیو کہ ان میں سے ہر ایک چیز تمہیں خوب پچے گی۔ اور جس شخص کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ نہ لگتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری موت مجھے بالکل ختم کر دیتی، میرے مال نے آج مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اور میرا غلبہ جاتا رہا۔ اس وقت خدا فرشتوں سے کہے گا، اس کو پکڑ لو اور اس کے گلے میں توق ڈالو اور جہنم میں اس کو جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جو لمبائی میں بے انتہا ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ وسیع حکومت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت لوگوں کو نہیں دلاتا تھا، سو اس دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے ظلموں کی وجہ سے یہ لوگوں کی ہمدردی کھو چکا ہوگا، اور اس کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے، یعنی جو ظلم یہ لوگوں پر کر چکا ہے ان کی یاد اسے ستاتی رہے گی۔ یہ کھانا صرف خطا کار لوگ کھاتے ہیں، پس کسی دھوکے میں نہ پڑو، ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کو بھی جس کو تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی ظاہری حالات اور باطنی جذبات اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ قرآن ایک عزت والے رسول کا کلام ہے اور کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر افسوس ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور نہ یہ کسی پادری پنڈت کی باتیں ہیں مگر تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ رب العالمین خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کرتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ دیتے، سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ اور یہ قرآن تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور بڑائی کا موجب ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے اس قرآن کو جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کافروں کے دل میں یہ قرآن حسرت پیدا کرتا ہے اور اس کی سچائی حق الیقین کی طرح ظاہر ہے۔ پس تو اپنے بڑے رب کے نام کے ذریعے سے اس کی پاکیزگی بیان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورہ معارج۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے منکروں پر اٹل عذاب کب آئے گا؟ یاد رکھو کہ کافروں کو اس سے بچانے والا کوئی نہیں، بس اس وقت کے متعلق سوال غیر متعلق اور بے فائدہ ہے۔ یہ عذاب ذوالمعارج معارج خدا کی طرف سے آئے گا۔ عام فرشتے اور کلام الہی لانے والے فرشتے اس خدا کی طرف اتنے وقت میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ پس تو اچھی طرح صبر کر۔ یہ لوگ اس دن کو بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن شدت حرارت کی وجہ سے آسمان پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے متعلق کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن ہر شخص کی حالت اس کے دوست کو دکھا دی جائے گی۔ اس دن مجرم خواہش کرے گا کہ کاش وہ آج کے دن اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے اس قبیلے کے ذریعے سے جس کی طرف وہ پناہ لیا کرتا تھا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی قربانی سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ سنو، یہ عذاب جس کی خبر دی گئی ہے شعلہ والا عذاب ہے، سر تک کے چمڑے کو اکھیڑ دینے والا عذاب ہے۔ جو شخص اس سے بھاگنا چاہے گا اور پیٹھ پھیر لے گا اس کو بھی وہ اپنی طرف بلائے گا، اور اس کو بھی جو ساری عمر دنیا میں مال جمع کرتا رہا اور ایک بڑی رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کی فطرت میں تلون ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا شریک ہو، سوائے نماز پڑھنے والوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور جن کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ غریب سوالیوں کا بھی ہوتا ہے،
اور ان کا بھی ہوتا ہے جو سوال کرنے سے محروم ہیں، اور جو لوگ جزا سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ ان کے رب کے عذاب سے کوئی اپنے زور سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے سوراخوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، ان پر کوئی ملامت نہیں، مگر جو لوگ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش کرتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی عذاب سے محفوظ ہیں جو اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، کسی سے ڈر کر جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنتوں میں اعزاز کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تیری طرف غصے سے سر اٹھا کر دوڑے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، گروہ در گروہ کی صورت میں۔ کیا ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو وہ جانتے نہیں۔ پس میں اس قرآن کو نازل کرنے والے مشرق و مغرب کے رب کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس قوم کو تباہ کر کے ایک اور اچھی قوم پیدا کر دیں، اور کوئی ہم کو اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ بس تو ان کو چھوڑ دے کہ یہ سچائی کو گدلا کرتے رہیں اور ہنسی کھیل میں مبتلا رہیں، اس وقت تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے اور جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں گے، گویا کہ وہ خاص ستونوں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ سورہ نوح۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اس وقت سے پہلے ہوشیار کر جب کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے میری قوم، میں تمہاری طرف ایک کھلا کھلا ڈرانے والا نبی ہو کر آیا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دے گا، اور اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ جو مدت کسی قوم کی تباہی کے لیے مقرر کرتا ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس نے خدا سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت بھی پکارا اور دن کے وقت بھی پکارا، مگر میری تبلیغ کی وجہ سے وہ اور بھی دور بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو تبلیغ کی تاکہ وہ مان لیں اور تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اپنے سر کے گرد لپیٹ لیے اور انکار پر اصرار کیا اور شدید تکبر سے کام لیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے یعنی تقریروں کے ذریعے سے تبلیغ کی۔ پھر میں نے ان کو ظاہر میں سمجھانے کے بعد ان کو پوشیدہ تبلیغ کی، اور میں نے ان سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اگر تم توبہ کرو گے تو وہ برسنے والے بادل کو تمہاری طرف بھیجے گا اور مالوں اور اولاد سے تمہاری امداد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا چلائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے حکمت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو بہت ترقیات حاصل کرنے کی طاقت دے کر بھیجا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں جو قانون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہیں، اور اس نے چاند کو ان آسمانوں میں نور کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج کو آسمانوں میں ایک دیے کی حیثیت میں بنایا ہے، اور اللہ نے زمین سے تم کو پیدا کیا اور نشو و نما بخشی، پھر وہ تم کو لوٹا کر اسی میں لے جائے گا اور تم کو اسی سے نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو ہموار بنایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے کھلے راستوں پر چلو۔ پھر نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور میری بجائے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں جس کا مال اور اولاد اس کو روحانی گھاٹے میں بڑھاتا گیا، اور میرے خلاف انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں، اور اپنی قوم سے کہتے رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، اور نہ یغوس کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اے خدا، ظالموں کو صرف ناکامی میں ہی بڑھائیو۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے بھی یہ دعا کی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ رہے، اور اگر تو ان کو اسی طرح چھوڑ دے گا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور وہ فاجر اور کفر کرنے والے کے سوا کوئی بچہ نہیں جنیں گے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوتا ہے اس کو بخش دے، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی، اور یوں ہو کہ ظالم صرف تباہی میں ہی ترقی کریں، ان کو کامیابی نصیب نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَيُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِهِم بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ سورہ جن۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ تو کہہ دے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ افراد نے تجھ سے قرآن سنا، سو جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم آئندہ کبھی اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔ اور حق یہ ہے کہ ہمارا رب بہت بلند شان والا ہے، اور نہ اس نے کبھی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا بنایا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناواجب باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم اس خیال پر تھے کہ انسان اور جن اللہ کے متعلق تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں میں سے کچھ افراد کی پناہ مانگا کرتے تھے، سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں کے جنوں کی پناہ مانگنے نے جنوں کو تکبر میں اور بھی بڑھا دیا، اور یقیناً وہ یہودی جن بھی یقین رکھتے تھے، اور یقیناً وہ یہودی جن بھی یقین رکھتے تھے جس طرح تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ کسی کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کرے گا۔ اور ہم نے اس آسمان کو چھوا، یعنی آسمانی علوم حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کو مضبوط پہرے داروں
اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس میں آسمانی باتیں سننے کے لیے پہلے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک مہلک شعلہ زن ستارے کو اپنی گھات میں پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس آنے والے کے ذریعے سے زمین میں بسنے والے لوگوں کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس کے خلاف بھی ہیں، ہم مختلف راستوں پر جا رہے تھے، اور ہم یقین رکھتے تھے کہ ہم دنیا میں اللہ کو ناکام نہیں بنا سکتے اور نہ ہم اسے بھاگ دوڑ کر ناکام بنا سکتے ہیں، اور ہم نے تو جب ہدایت کا کلمہ سنا اس پر ایمان لے آئے، اور جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو نہ کسی نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ کسی ظلم سے ڈرتا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، کچھ ظالم بھی ہیں، اور جو کوئی فرما بردار بنتا ہے وہی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، میں نے فیصلہ کر چھوڑا تھا کہ اگر یہ کفار مکہ ہمارے بتائے ہوئے طریق پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو بافراغت پانی پلاتے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ خدا اس کو ایسے عذاب کے رستے پر چلاتا ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، اور انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ مساجد ہمیشہ اللہ ہی کی ملکیت قرار دی جائیں، پس اے لوگو تم ان میں اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ مکہ والے اس کے اوپر جھپٹ کر آ گرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب کو بلاتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک مقرر نہیں کرتا، اور یہ بھی کہہ دے کہ تم کو کسی قسم کا ضرر پہنچانے یا ہدایت دینے کی مجھ میں طاقت نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دے کہ اگر اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اور اس کو چھوڑ کر میں کوئی ٹھکانہ نہیں پاتا۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات اور اس کا پیغام پہنچا دوں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ان کو دوزخ ملتی ہے، وہ اس میں دیر تک رہتے چلے جائیں گے۔ ہاں، جب وہ موعود عذاب کو دیکھ لیں گے تو جان لیں گے کہ ان کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مد نظر رکھتے ہوئے مددگار کے لحاظ سے کون کمزور ہے اور تعداد کے لحاظ سے کون تھوڑا ہے۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ تمہاری موعودہ گھڑی قریب ہے یا اللہ اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرے گا۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا، سوائے ایسے رسول کے جس کو وہ اس کام کے لیے پسند کر لیتا ہے، اور اس رسول کی یہ شان ہے کہ اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظ فرشتوں کی گارڈ چلتی ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو احاطہ میں رکھتا ہے اور ہر چیز کو گن رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ مزمل۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کر، جس سے ہماری مراد یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزار، یعنی اس کا نصف یا نصف سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ اور بڑھا دے، اور قرآن کو خوش الحانی سے پڑھا کر۔ ہم تجھ پر ایک ایسا کلام اتارنے والے ہیں جو ذمہ داری کے لحاظ سے بڑا بوجھل ہے۔ رات کا اٹھنا نفس کو پیروں کے نیچے مسلنے میں سب سے کامیاب نسخہ ہے، اور رات کے جاگنے والوں کو سچ کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ تجھے دن کے وقت بہت سا کام ہوتا ہے، اور چاہیے کہ تو اپنے رب کی صفات کو یاد کیا کر اور اسی سے دل لگایا کر۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اسی کو اپنا کارساز بنا، اور جو کچھ وہ تیرے مخالف کہتے ہیں اس پر صبر کر، اور شریفانہ طور پر ان سے الگ ہو جا، اور نعمت والے مالدار منکروں کو اور مجھ کو اکیلا چھوڑ دے، اور تو ان کو کچھ ڈھیل دے، اور ان کو ان کی جلد تباہی کی دعا نہ کیا کر، میں خود ہی ان کو تباہ کر دوں گا۔ ہمارے پاس قسم قسم کی بیڑیاں اور جہنم ہے، اور ایسا کھانا بھی ہے جو گلے میں پھنستا ہے، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ایسے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے جو خود بخود پھسلے جاتے ہیں، اس دن وہ عذاب آئے گا۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تھی، اور ہم نے اس کو ایک وبال والے عذاب سے پکڑ لیا تھا۔ اور بتاؤ تو، اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو جوانوں کو بڈھا بنا دیتا ہے، تو تم کس طرح عذاب سے محفوظ رہو گے۔ آسمان خود ہی اس عذاب سے پھٹ جانے والا ہے، یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات سے کچھ کم نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور کبھی کبھی نصف کے برابر اور کبھی 1/3 کے برابر، اور اسی طرح کچھ تیرے ساتھی بھی، اور اللہ رات اور دن کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ تم پوری طرح نماز کے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، پس اس نے تم پر رحم کیا ہے۔ پس چاہیے کہ قرآن میں سے جتنا میسر ہو تم رات کے وقت پڑھ لیا کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ تجارت کی غرض سے سفر پر بھی نکلیں گے، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے بھی نکلیں گے۔ پس ہم بغیر حد بندی کے کہتے ہیں کہ قرآن میں سے جتنا میسر آئے پڑھ لیا کر، اور نمازیں شرائط کے مطابق ادا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کا ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر الگ کر دیا کرو۔ اور جو بھلائی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تم اس کو اللہ کے پاس اس حالت میں پالو گے کہ وہ بہتر اور اجر میں بڑھ کر ہوگی۔ اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بے حد کرم کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ سورہ مدثر۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے بارانی کوٹ پہن کر کھڑے ہونے والے، کھڑا ہو جا اور دور دور جا کے لوگوں کو ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے پاس رہنے والے لوگوں کو پاک کر اور شرک کو مٹا ڈال اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ اس کے بدلے میں تجھے زیادہ ملے گا اور بزدلی سے نہیں بلکہ اپنے رب کے خوش کرنے کے لیے صبر سے کام لے۔ اور جب بگل میں پھونکا جائے گا تو یہ دن ایک سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اے رسول مجھے اور اس کو جسے میں نے بے یار و مددگار پیدا کیا تھا اکیلا چھوڑ دے، اور میں نے اس کے لیے بہت مال پیدا کیا تھا اور ایسی اولاد بھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور میں نے اس کے لیے بہت سے ترقیات کے سامان پیدا کیے تھے
پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اسے دوں۔ سنو، وہ میری آیتوں کا دشمن تھا، سو میں بھی اس کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو ہر وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ اس نے میری آیتوں کو سنا اور ان پر غور کیا اور اندازہ کیا، اور وہ ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ کیا۔ ہم پھر کہتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ کیا۔ پھر اس نے دوبارہ فکر کیا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیر لی اور تکبر سے کام لیا، اور کہا کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو پہلوں سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ ایک انسانی کلام ہے، ہم اس شخص کو سقر میں ڈالیں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا چیز ہے؟ وہ دوزخ کچھ باقی نہیں رہنے دیتی اور کوئی عذاب کا طریق چھوڑتی نہیں۔ وہ کھال کو جلا دیتی ہے، اس پر 19 داروغے مقرر ہیں، اور دوزخ کے داروغے ہم نے صرف فرشتوں میں سے مقرر کیے ہیں، اور ان کی گنتی صرف کافروں کی آزمائش کے طور پر بتائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل کتاب کو یقین آ جائے گا اور مومن ایمان میں زیادہ ہو جائیں گے، اور نہ اہل کتاب شبہ کریں گے اور نہ مومن۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور دوسرے کافر کہیں گے کہ اس بات کے کہنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ قرار دیتا ہے جس کے متعلق ارادہ کر لیتا ہے، اور جس کے متعلق ارادہ کر لیتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سنو، ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور تاریکی کو جب وہ پیٹھ پھیر لیتی ہے اور صبح کو جب وہ روشن ہو جاتی ہے، کہ یہ ساعت جس کا ذکر کیا گیا ہے بہت بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسان کو ڈرانے والی ہے۔ اس انسان کو جو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی نیکی کرے جو اگلے جہان میں اس کے کام آئے، یا کسی بدی سے جس کی اسے عادت پڑ گئی ہو پیچھے ہٹ جائے اور اس کے کرنے سے نجات پا جائے۔ ہر جان نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں طرف والے لوگوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور مجرموں سے سوال کریں گے کہ تم کو کیا چیز دوزخ کی طرف لے گئی؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور بے حکمت باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بے حکمت باتیں کرتے تھے، اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ بس ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے اس طرح منہ موڑتے ہیں کہ گویا وہ ڈرے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھلی کتاب دی جائے۔ یہ امید پوری ہونے والی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ہی نہیں ڈرتے۔ سنو، یہ کلام ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور منکر لوگ اللہ کے ارادے کے بغیر کبھی نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ تقویٰ بھی دیتا ہے اور بخشش بھی دیتا ہے۔